امامہ، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، مگر فیصلہ بہت بڑا ہے اور اتنے بڑے فیصلے کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر اس کم عمری میں۔ مگر بعض دفعہ فیصلے کرنے کے لیے اتنی جرت کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ان پر قائم رہنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ عرصے بعد اس کا اندازہ ہوگا۔ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا مذہب کی تبدیلی کا فیصلہ صرف مذہب کے لیے ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے مجھے زیادہ واضح طور پر یہ سوال پوچھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہیں اور اس کے کہنے پر یا اس کے لیے آپ نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہو مذہب بدلنے کا؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ مت سوچنا کہ اگر کوئی ایسی وجہ ہوگی تو میں آپ کو برا سمجھوں گا یا آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں، اگر ایسا ہوا تو پھر مجھے اس لڑکے اور اس کے گھر والوں سے بھی ملنا ہوگا۔ ڈاکٹر سبت اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت امامہ کو پہلی بار مریم سے اتنی دیر سے رابطہ کرنے پر پچھتاوا ہوا۔ اگر سالار کے بجائے ڈاکٹر سبت جلال سے یا اس کے گھر والوں سے بات کرتے تو شاید اس نے بوجھل دل سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر پرسکون انداز سے اس سے کہا، جی، میں نے اسلام کسی لڑکے کے لیے قبول نہیں کیا۔ وہ اس بار جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے اسلام واقعی جلال النصر کے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے اندازہ ہے۔ آپ کے والد ہاشم مبین صاحب سے میں واقف ہوں، جماعت کے بہت سرگرم اور بارسوخ لیڈر ہیں، اور آپ کا ان کے مذہب سے تائب ہو کر اس طرح گھر سے چلے آنا ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ آپ کو ڈھونڈنے اور واپس لے جانے کے لیے وہ زمین آسمان ایک کر دیں گے، مگر میں کسی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ گھر آپ نے چھوڑ دیا ہے، اب آپ آگے کیا کریں گی؟ امامہ کو اندیشہ ہوا وہ اسے کورٹ میں لے جانے کا مشورہ دیں گے۔ میں کورٹ میں نہیں جاؤں گی، میں کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سامنے آ کر میرے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ پھر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سامنے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میڈیکل کالج میں اپنی اسٹڈیز جاری نہیں رکھ سکیں گی۔ میں جانتی ہوں۔ اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے افسردگی سے کہا، میں ویسے بھی خود تو میڈیکل کی تعلیم افورڈ بھی نہیں کر سکتی، اور اگر کسی دوسرے میڈیکل کالج میں کسی دوسرے شہر یا صوبے میں آپ کی مائگریشن کروا دی جائے تو نہیں، وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہی خیال آئے گا کہ میں مائگریشن کروانے کی کوشش کروں گی، اور اتنے تھوڑے سے میڈیکل کالجز میں مجھے ڈھونڈنا بہت آسان کام ہے۔ پھر میں BSc میں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، مگر کسی دوسرے شہر میں، لاہور میں ایک کالج چھان ماریں گے۔ میں اپنا نام بھی بدلوانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ ان دونوں کاموں میں میری مدد کر سکتے ہیں تو میں بہت احسان مند رہوں گی۔ ڈاکٹر سبت علی بہت دیر خاموش رہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ امامہ، ابھی کچھ عرصے آپ کو یہیں رہنا چاہیے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ چند ہفتے انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ آپ اس گھر میں بالکل محفوظ ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کورٹ میں نہیں جانا چاہتی، میں آپ کو اس کے لیے مجبور نہیں کروں گا، اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی یہاں تک آ جائے گا یا آپ کو زبردستی یہاں سے لے جائے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس رات اسے بہت تسلیاں دی تھیں۔ ڈاکٹر سبت علی کی شکل دیکھ کر بے اختیار ہاشم مبین یاد آتے رہے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن ڈاکٹر سبت علی شام 5 بجے کے قریب اپنے آفس سے آئے تھے۔ صاحب آپ کو اپنی اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ وہ اس وقت مریم کے ساتھ کچن میں تھی جب ملازم نے آ کر اسے پیغام دیا۔
آؤ امامہ بیٹھو۔ اسٹڈی کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر سبط علی نے اس سے کہا۔ وہ اپنی ٹیبل کی ایک دراز سے کچھ پیپرز نکال رہے تھے۔ وہ وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج میں نے کچھ معلومات کروائی ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دراز بند کرتے ہوئے کہا، یہ سالار سکندر کون ہے؟ ان کے اگلے سوال نے اس کے دل کی دھڑکن کو چند لمحوں کے لیے روک دیا تھا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی فق ہوتی رنگت نے انہیں بتا دیا کہ وہ نام امامہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ سالار ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، اس نے ٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے میری بہت مدد کی ہے گھر سے نکلنے میں۔ اسلام آباد سے لاہور مجھے وہی چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دانستہ رک گئی۔ کیا اس سے نکاح کے بارے میں بھی بتانا چاہیے؟ وہ گو مگو تھی۔ آپ کے والد نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے، آپ کو اغوا کرنے کے الزام میں۔ امامہ کے چہرے کی رنگت اور زرد ہو گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سالار سکندر اتنی جلدی پکڑا جائے گا، اور اب اس کے گھر والے یقیناً جلال النصر تک بھی پہنچ جائیں گے، اور وہ نکاح اور اس کے بعد کیا وہ یہاں آ جائیں گے؟ کیا وہ پکڑا گیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، نہیں۔ یہ ٹریس آؤٹ کر لیا گیا تھا کہ وہ اس رات کسی لڑکی کے ساتھ لاہور آیا تھا، لیکن اس کا اصرار تھا کہ وہ آپ نہیں تھیں، کوئی دوسری لڑکی تھی، اس کی کوئی گرل فرینڈ، اور اس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ ڈاکٹر سبط علی نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی کوئی طوائف تھی۔ پولیس اسے گرفتار اس کے اپنے والد کی وجہ سے نہیں کر سکی۔ اس کے ثبوت دینے کے باوجود آپ کے گھر والوں کا یہی اصرار ہے کہ آپ کی گمشدگی میں وہی ملوث ہے۔ امامہ، کیسا لڑکا ہے یہ سالار سکندر؟ ڈاکٹر سبط نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے اچانک پوچھا۔ بہت برا، بے اختیار امامہ کے منہ سے نکلا، بہت ہی برا۔ مگر آپ تو کہہ رہی تھی کہ اس نے آپ کی بہت مدد کی ہے۔ پھر؟ ہاں، اس نے میری مدد کی ہے، مگر وہ بہت برے کردار کا لڑکا ہے۔ شاید اس نے میری مدد اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے ایک بار اسے فرسٹ ایڈ دی تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی تب، اور شاید اس لیے بھی اس نے میری مدد کی ہوگی کیونکہ میرا بھائی اس کا دوست ہے، ورنہ وہ لڑکا بہت برا ہے۔ وہ ذہنی مریض ہے، پتہ نہیں عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ امامہ کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کیے گئے سفر کی یاد تازہ تھی، جس میں وہ پورا راستہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی رہی تھی۔ ڈاکٹر سبط علی نے سر ہلایا۔ پولیس آپ کے فرینڈ سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے، اور سبیہ کے گھر تک بھی پولیس گئی ہے۔ سبیہ پشاور سے آ گئی ہے، مگر مریم نے سبیہ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے یہاں ہیں۔ اب آپ سبیہ سے بھی رابطہ مت کریں، اسے فون بھی مت کریں، کیونکہ ابھی وہ اس کے گھر کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے، اور فون کو بھی وہ خاص طور پر چیک کریں گے۔ بلکہ اب آپ کسی بھی دوست کو فون پر کانٹیکٹ مت کرنا، نہ ہی یہاں سے باہر جانا۔ انہوں نے اسے ہدایت دی۔ میرے پاس بھی موبائل ہے، اس پر بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی؟ وہ چونکے۔ آپ کا موبائل ہے؟ نہیں، اسی لڑکے سالار کا ہے۔ وہ سالار تک پہنچ گئے تو وہ موبائل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئے۔ جو کال آپ نے ہمارے گھر کی تھی وہ اس موبائل سے کی تھی؟ اس بار ان کی آواز میں کچھ تشویش تھی۔ نہیں، وہ میں نے سبیہ کے گھر سے کی تھی۔ اب آپ اس موبائل پر دوبارہ کوئی کال کرنا نہ ریسیو کرنا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے ڈاکٹر سبط سے اس کی تلاش کے سلسلے میں کچھ خبریں موصول ہوتی رہی تھیں۔ ان کے ذرائع معلومات جو بھی تھے، مگر وہ بے حد باوثوق تھے۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا، میڈیکل کالج، ہاسپٹل، کلاس فیلوز، ہاسٹل، روم میٹس، فرینڈز۔ ہاشم الدین نے اسے ڈھونڈنے کے لیے نیوز پیپر کا سہارا نہیں لیا تھا۔ میڈیا کی مدد لینے کا نتیجہ ان کے لیے رسوا کن ثابت ہوتا۔ وہ جس حد تک اس کی گمشدگی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر سکتے تھے کر رہے تھے، مگر وہ پولیس کی مدد حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کی جماعت بھی اس سلسلے میں ان کی پوری مدد کر رہی تھی، مگر وہ لوگ سبیہ تک پہنچ گئے تھے۔ مگر وہ یہ جان نہیں پائے تھے کہ وہ لاہور آنے کے بعد
اس کے گھر گئی تھی۔ شاید یہ سبیہ کے ان دنوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا جن دنوں امامہ اپنے گھر سے چلی آئی تھی، ورنہ شاید سبیہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ مریم نے سبیہ کو امامہ کی اپنے ہاں موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے مکمل طور پر یوں ظاہر کیا تھا جیسے امامہ کی اس طرح گمشدگی باقی اسٹوڈنٹس کی طرح اس کے لیے بھی حیران کن بات تھی۔ چند ہفتے گزر جانے کے بعد جب امامہ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر صبط علی کے یہاں محفوظ ہے اور کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے سالار سکندر کو فون کیا۔ وہ اسے نکاح کے پیپرز لینا چاہتی تھی۔ تب پہلی بار یہ جان کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ سالار نے نہ تو طلاق کا حق اسے تفویض کیا تھا اور نہ ہی وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈاکٹر صبط علی کے گھر پہنچنے کے بعد اس نے پہلی بار موبائل استعمال کیا تھا، اور وہ بھی کسی کو بتائے بغیر، اور سالار سے فون پر بات کرنے کے بعد اسے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے سالار جیسے شخص پر کبھی بھی اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس سے پیپرز کو دیکھنے میں کتنا وقت لگ سکتا تھا جو اس نے انہیں دیکھنے سے اجتناب کیا، اور پھر آخر اس نے پیپرز کی ایک کاپی فوری طور پر اس سے کیوں نہیں لی، کم از کم اس وقت جب وہ اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن گیا تھا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اب ہر بات پر پچھتا رہی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ ڈاکٹر صبط علی جیسے آدمی کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ کبھی بھی نکاح کرنے کی حماقت نہ کرتی، اور سالار جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں۔ اور اگر اسے یقین ہوتا کہ ڈاکٹر صبط علی ہر حالت میں اس کی مدد کریں گے تو وہ کم از کم سالار کے بارے میں ان سے جھوٹ نہ بولتی، پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ مگر اب جب وہ انہیں بڑے دعوے اور یقین کے ساتھ یہ یقین دلا چکی تھی وہ کسی لڑکے کے ساتھ کسی بھی طرح انوالو نہیں تھی، تو اس نکاح کا انکشاف، اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کی برائیوں کے بارے میں وہ ڈاکٹر صبط علی سے بات کر چکی تھی، اور جس کے بارے میں وہ بھی یہ جانتے تھے کہ امامہ کے والدین نے اس کے خلاف اغوا کا کیس فائل کیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اب ڈاکٹر صبط علی کو یہ حقائق بتانے کی کوشش کرے گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور وہ کم از کم اس وقت وہ واحد ٹھکانہ کھونے کے لیے تیار نہ تھی۔ اگلے کئی دن اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی، مستقبل یکدم بھوت بن گیا تھا، اور سالار سکندر اسے اس شخص سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے شوٹ کر دیتی۔ اسے عجیب عجیب خدشے اندیشے تنگ کرتے رہتے۔ پہلے اگر اسے صرف اپنے گھر والوں کا خوف تھا تو اب اس خوف کے ساتھ سالار کا خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگر اس نے میری تلاش شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی، اس کا وزن یکدم کم ہونے لگا۔ وہ پہلے بھی خاموش رہتی تھی، مگر اب اس کی خاموشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی، اور یہ سب کچھ ڈاکٹر صبط علی اور اس کے گھر والوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان سب نے اس سے باری باری ان اچانک آنے والی تبدیلیوں کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں ٹالتی رہی۔ تم پہلے بھی اداس اور پریشان لگی تھی، مگر اب 1-2 ہفتے سے زیادہ پریشان لگتی ہو۔ کیا پریشانی ہے ماما؟ سب سے پہلے مریم نے اس سے اس بارے میں پوچھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس میں گھر کو مس کرتی ہوں۔ امامہ نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں یہ مان نہیں سکتی۔ آخر اب اچانک اتنا کیوں محسوس کرنے لگی انہیں کہ کھانا پینا بھول گئی ہو؟ چہرہ زرد ہو گیا ہے، آنکھوں کے گرد حلقے پڑنے لگے ہیں، اور وزن کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا تم بیمار ہونا چاہتی ہو؟ وہ مریم کی کہی ہوئی باتوں کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی بھی اس کی پریشانی کا اندازہ بآسانی لگا سکتا ہے، اور شاید یہ اندازہ بھی کہ پریشانی کسی نئے مسئلے کا نتیجہ تھی، مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے نکاح اور اس سے متعلقہ خدشات کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اب اپنے گھر والے زیادہ یاد آنے لگے ہیں، جو دن گزر رہے ہیں مجھے زیادہ یاد آ رہے ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا۔ اور یہ جھوٹ نہیں تھا، اسے واقعی اب اپنے گھر والے پہلے سے زیادہ یاد آنے لگے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنا لمبا عرصہ ان سے الگ نہیں رہی تھی، وہ بھی مکمل طور پر اس طرح کٹ کر۔
لاہور ہاسٹل میں رہتے ہوئے بھی وہ مہینے میں ایک بار ضرور اسلام آباد جاتی اور ایک دو بار وسیم یا ہاشم مبین لاہور میں اس سے ملنے چلے آتے، اور فون تو اکثر ہی کرتی رہتی تھی، مگر اب یکدم اسے یوں لگنے لگا جیسے وہ سمندر میں موجود کسی ویران جزیرے پر آن بیٹھی ہو، جہاں دور دور تک کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ چہرے جن سے سب سے زیادہ محبت تھی وہ خوابوں اور خیالوں کے علاوہ نظر ہی نہیں آ سکتے تھے۔ پتہ نہیں مریم اس کے جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں، مگر اس نے موضوع بدل دیا تھا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ اس طرح اس کا ذہن بٹ جائے گا۔ ڈاکٹر سبطہ علی کی 3 بیٹیاں تھیں، مریم ان کی تیسری بیٹی تھی۔ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ مریم ابھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سبط نے اماموں کو اپنی بڑی دونوں بیٹیوں سے بھی متعارف کروایا تھا۔ وہ دونوں بیرون شہر مقیم تھیں اور ان کا رابطہ زیادہ تر فون کے ذریعے ہی ہوتا تھا، مگر یہ اتفاق ہی تھا کہ امامہ کے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے دوران وہ دونوں باری باری کچھ دنوں کے لیے وہاں آئیں۔ امامہ سے ان کا رویہ مریم سے مختلف نہیں تھا۔ ان کے رویے میں ان کے لیے محبت اور مانوسیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن امامہ کو انہیں دیکھ کر ہمیشہ اپنی بڑی بہنیں یاد آ جاتی، اور پھر جیسے سب کچھ یاد آ جاتا، اپنا گھر، بابا، بڑے بھائی وسیم اور سعد سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ ان کی جماعت کے بااثر خاندان اپنے گھروں میں اولاد ہونے کے باوجود بے سہارا یتیم بچوں میں سے کسی ایک لڑکے کو گود میں لینے لگے تھے۔ یہ اپنی جماعت کے افراد کے مستقبل میں تعداد بڑھانے کے لیے کوششوں کا ایک ضروری حصہ تھی۔ ایسا بچہ ہمیشہ عام مسلمانوں کے بچوں میں سے ہی ہوتا اور ہمیشہ لڑکا ہوتا۔ سعد بھی اسی سلسلے میں بہت چھوٹی عمر میں اس کے گھر آیا تھا۔ وہ اس وقت اسکول کے آخری سالوں میں تھی، اور اس کے گھر میں ہونے والے اس عجیب اضافے نے کچھ حیران کیا تھا۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے سعد کو گود لیا ہے، تاکہ ہم بھی دوسرے لوگوں پر احسانات کر سکیں اور نیکی کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس کی امی نے اس کے استفسار پر اسے بتایا، تم سمجھو تمہارا یہ چھوٹا بھائی ہے۔ تب اسے اپنے بابا اور امی پر بہت فخر ہوا تھا۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ ایک بے سہارا بچے کو اچھی زندگی دینے کے لیے گھر لے آئے تھے، اسے اپنا نام دے رہے تھے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔ اس نے تب غور نہیں کیا تھا کہ ایسا ہی ایک بچہ اس کے تایا اعظم کے گھر پر بھی کیوں تھا، ایسا ہی ایک بچہ اس کے چھوٹے چچا کے گھر پر کیوں تھا، ایسے بہت سے دوسرے بچے ان کے جاننے والے کچھ اور بااثر خاندانوں کے گھروں پر کیوں تھے۔ اس کے لیے بس یہی کافی تھا کہ وہ اچھا کام کر رہے تھے، ان کی جماعت ایک اچھے کام کی ترویج کر رہی تھی۔ یہ اس نے بہت بات جانا تھا کہ اس اچھے کام کی حقیقت کیا تھی۔ سعد اس سے بہت مانوس تھا، اس کا زیادہ وقت امامہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ شروع کے کئی سال امامہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر ہی سوتا رہا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد میڈیکل کالج سے جب وہ اسلام آباد آتی، وہ سعد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاتی رہتی۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کسی چیز کو منطقی طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، مگر وہ اس سے صرف ایک بات کہتی رہتی، جیسے اللہ ایک ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، ان سا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ بھی تاکید کرتی رہتی کہ وہ ان دونوں کی آپس کی باتوں کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے، اور امامہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ کوشش بیکار تھی۔ سعد کو بھی بچپن ہی سے مذہبی اجتماعات میں لے جائے جانے لگا۔ وہ اس اثر کو قبول کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی کہ وہ میڈیکل کی تعلیم کے بعد سعد کو لے کر اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کس قدر مشکل کام تھا۔ اس نے اپنے گھر سے بھاگتے ہوئے بھی سعد کو اپنے ساتھ لے آنے کا سوچا تھا، مگر یہ کام ناممکن تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے لاتے ہوئے خود بھی پکڑی جائے۔ وہ اسے وہاں چھوڑ آئی تھی، اور اب ڈاکٹر سبط کے یہاں پہنچنے کے بعد اسے اس کا بار بار خیال آتا۔ اگر وہ کسی طرح اسے وہاں سے لے آتی تو وہ بھی اس دلدل سے نکل سکتا تھا، مگر ان تمام سوچوں، تمام خیالوں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس کی محبت کو کم کیا، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، نہ جلال النصر کے لیے۔
وہ ان کا خیال آنے پر رونا شروع ہوتی تو ساری رات روتی رہتی۔ شروع کے دنوں میں وہ ایک الگ کمرے میں تھی اور مریم کو اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر ایک رات وہ اچانک اس کے کمرے میں اپنی کوئی کتاب لینے آئی۔ رات کے پچھلے پہر اسے قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ امامہ جاگ رہی ہوگی، اور نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ رو رہی ہوگی۔ امامہ کمرے کی لائٹ آف کیے بیڈ پر کمبل اوڑھے رو رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا تو اس نے کمبل سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مریم کو کیسے اس کے جاگنے کا اندازہ ہوا تھا۔ امامہ جاگ رہی ہو؟ اس نے امامہ کو آواز دی۔ امامہ نے حرکت نہیں کی، مگر پھر بھی مریم اس کی طرف چلی آئی اور اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ میرے اللہ، تم تو رو رہی ہو، اور اس وقت؟ وہ اس کے پاس ہی تشویش کے عالم میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امامہ کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اسے سب سے زیادہ ندامت پکڑے جانے کی تھی۔ اس لیے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی کیونکہ تم روتی رہتی ہو، اور صبح یہ کہہ دیتی ہو کہ رات کو سونے میں دقت ہوئی، اس لیے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ بس تم آج سے یہاں نہیں سو گی، اٹھو میرے کمرے میں چلو۔ اس نے کچھ برہمی کے عالم میں اسے کھینچ کر اٹھایا۔ امامہ ایک لفظ نہیں بول سکی، وہ اس وقت بے حد شرمندہ تھی۔ مریم نے اس کے بعد اسے اپنے کمرے میں ہی سلانا شروع کر دیا۔ راتوں کو دیر تک رونے کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، مگر نیند پر اس کا اب بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسے نیند بہت دیر سے آتی تھی۔ کئی بار مریم کی عدم موجودگی میں اس کی میڈیکل کی کتابیں دیکھتی اور اس کا دل بھر آتا۔ وہ جانتی تھی کہ سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ صبح مریم اور ڈاکٹر سپ کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ سارا دن آنٹی کے ساتھ گزار دیتی، یا شاید وہ سارا دن ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اسے اکیلا نہ رہنے دینے کی کوشش میں مصروف رہتی تھی، مگر ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ پتہ نہیں کن کن سوچوں میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس نے سالار کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی ذہنی پریشانی میں اضافے کے علاوہ اس رابطے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ اسے ڈاکٹر سپت علی کے ہاں آئے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے، جب ایک دن انہوں نے رات کو اسے بلایا۔ آپ کو اپنا گھر چھوڑے کچھ وقت بیت گیا ہے۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کی تلاش ابھی تک ختم تو نہیں کی ہوگی، مگر چند ماہ پہلے والی تندھی وہ تیزی نہیں رہی ہوگی۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے مختصر تمہید کے بعد کہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میں اسٹڈیز جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی بات پر کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، امامہ آپ نے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ ان سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ شادی؟ کیا مطلب؟ وہ بے اختیار ہکلائی۔ آپ جن حالات سے گزر رہی ہیں ان میں سے آپ کے لیے سب سے بہترین راستہ شادی ہی ہے۔ کسی اچھی فیملی میں شادی ہو جانے سے آپ اس عدم تحفظ کا شکار نہیں رہیں گی جس کا شکار ابھی آپ ہیں۔ میں چند اچھے لڑکوں اور فیملیز کو جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے۔ وہ بالکل سفید چہرے کے ساتھ انہیں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ وہ ان کے پاس آنے سے بہت پہلے اپنے لیے اسی حل کو منتخب کر چکی تھی، اور اسی ایک حل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سالار سکندر سے نکاح کی حماقت کر چکی تھی۔ اس وقت اگر وہ سالار سکندر سے نکاح نہ کر چکی ہوتی تو بلا حیل و حجت ڈاکٹر سپت علی کی بات ماننے پر تیار ہو جاتی، مگر وہ جانتی تھی کہ ان حالات میں کسی اچھی فیملی میں شادی اسے کتنی اور کن مصیبتوں سے بچا سکتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی خود مختار زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہ ہر چیز کے لیے اپنی فیملی کی محتاج رہی تھی، اور وہ یہ تصور کرتے ہوئے بھی خوف زدہ ہی رہتی تھی کہ آخر وہ کب اور کس طرح اپنے بلبوتے پر زندگی گزار سکے گی۔ مگر سالار سے وہ نکاح اس کے گلے کی ایسی ہڈی بن گیا تھا جسے وہ نہ نگل سکتی تھی اور نہ اگل سکتی تھی۔ نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ اس کے پاس اس سوال کا جواب موجود تھا، مگر حقیقت بتانے کے لیے حوصلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر سپت علی اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ یہ کہ وہ ایک جھوٹی لڑکی ہے جو اب تک انہیں دھوکہ دیتے ہوئے ان کے پاس رہ رہی تھی، یا یہ کہ شاید وہ سالار سے شادی کے لیے ہی اپنے گھر سے نکلی تھی اور باقی سب کچھ کے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی، اور اگر انہوں نے حقیقت جان لینے پر
اس کی مدد سے معذرت کر لی یا اسے گھر چلے جانے کا کہا، اور اگر انہوں نے اس کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ 3 ماہ سے ڈاکٹر سبط علی کے پاس تھی۔ وہ کتنے اچھے تھے وہ بخوبی جانتی تھی، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ اور محتاط تھی کہ وہ کسی قسم کا رسک لینے پر تیار نہ تھی۔ میں پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنوں، کسی پر بھی۔ شادی کر لینے کی صورت میں اگر مجھے بعد میں کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو میں کیا کروں گی؟ اس وقت تو میرے لیے شاید تعلیم حاصل کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس نے ایک لمبی خاموشی کے بعد جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے ڈاکٹر سبط علی سے کہا، امامہ، ہم ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ آپ کی شادی کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میرے گھر سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا یا میں آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے میری چوتھی بیٹی ہیں۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا، یہ صرف میری ایک تجویز تھی۔ ڈاکٹر سبط علی نے کہا، کچھ سال گزر جانے دیں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی، جہاں بھی آپ کہیں گے۔ اس نے ڈاکٹر سبط علی سے کہا، مگر ابھی فوری طور پر نہیں، ابھی مجھے سالار سکندر سے جان چھڑانی ہے، اس سے طلاق لینے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ وہ ان سے بات کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، کس شہر میں پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر سبط علی نے مزید کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کسی بھی شہر میں، میری کوئی ترجیح نہیں ہے۔ اس نے ان سے کہا، وہ اپنے گھر سے آتے ہوئے اپنے سارے ڈاکومنٹس، اپنے پاس موجود زیورات اور رقم بھی لے آئی تھی۔ جب ڈاکٹر سبط علی نے اس گفتگو کے چند دن بعد اسے بلا کر ملتان میں اس کے ایڈمیشن کے فیصلے کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس کے ڈاکومنٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ اس بیگ کو لے کر ان کے پاس چلی آئی۔ اس نے ڈاکومنٹس کا ایک لفافہ نکال کر انہیں دیا، پھر زیورات کا لفافہ نکال کر ان کی میز پر رکھ دیا۔ میں یہ زیورات اپنے گھر سے لائی ہوں، یہ بہت زیادہ تو نہیں ہے، مگر پھر بھی اتنے ہیں کہ میں نے بیچ کر کچھ عرصے آسانی سے اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھا سکتی ہوں۔ نہیں، یہ زیورات بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی شادی کے کام آئیں گے۔ جہاں تک تعلیمی اخراجات کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میری ذمہ داری ہیں، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات کرتے کرتے چونکے، ان کی نظر اس ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے کھلے بیگ کے اندر تھی۔ امامہ نے ان کی نظروں کا تعقب کیا۔ وہ بیگ میں نظر آنے والے چھوٹے سے پستول کو دیکھ رہے تھے۔ امامہ نے قدر شرمندگی کے عالم میں اس پسٹل کو بھی نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ میرا پسٹل ہے، میں یہ گھر سے لائی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے سالار سے مدد لینی تھی، اور وہ اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ انہیں اس کے بارے میں مزید نہیں بتا سکتی تھی۔ ڈاکٹر سبط علی پسٹل کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ چلانا آتا ہے آپ کو اسے؟ امامہ نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ کالج میں NCC کی ٹریننگ ہوئی تھی، میرا بھائی وسیم بھی رائفل شوٹنگ کلب میں جایا کرتا تھا، کبھی کبھار مجھے بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ میں نے اپنے بابا سے ضد کر کے خریدا تھا، یہ گولڈ پلیٹڈ ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹل کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی، آپ کے پاس اس کا لائسنس ہے؟ ہے، مگر وہ ساتھ لے کر نہیں آئی۔ پھر آپ اسے یہیں پر رہنے دیں، ملتان ساتھ لے کر نہ جائیں، زیورات کو لاکر میں رکھوا دیتے ہیں۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ وہ چند ماہ بعد ملتان اپنی اسٹڈیز کے سلسلے کو ایک بار پھر جاری رکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، ایک ایسا شہر جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر اس نے تو خواب میں اور بہت کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ 20 سال کی عمر میں ایک بار پھر BSc میں داخلہ لے گی، اس عمر میں جب لڑکیاں BSc کر چکی ہوتی ہیں؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میڈیکل کالج چھوڑ دے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے کبھی اس قدر تکلیف اور شرمندگی کا باعث بنے گی؟ کیا اس نے کبھی سوچا تھا کہ وہ عصیت کے بجائے کسی اور سے محبت کرے گی، یا پھر اس سے شادی کے لیے یوں پاگلوں کی طرح کوشش کرے گی؟ کیا کبھی اس نے سوچا تھا کہ ان کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ سالار سکندر جیسے کسی لڑکے کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لے گی؟ اور کیا اس نے یہ سوچا تھا کہ ایک بار گھر سے نکل جانے کے بعد اسے ڈاکٹر سبط علی کے گھرانے جیسا گھر مل سکے گا؟ اسے باہر کی دنیا میں پھرنے کی عادت نہیں تھی، اور اسے باہر کی دنیا میں پھرنا نہیں پڑا تھا۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت
اس نے اللہ سے اپنی حفاظت کی بے تحاشا دعائیں مانگی تھی۔ اس نے دعائیں مانگی تھیں کہ اسے در بدر نہ پھرنا پڑے۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی کہ وہ مردوں کی طرح ہر جگہ دندناتی پھرتی، اور واقعی نہیں جانتی تھی کہ جب اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلے میں خود جگہ جگہ پھرنا پڑے گا، ہر طرح کے مردوں اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ کیسے کرے گی؟ وہ بھی اس صورت میں جبکہ اس کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے سائے کے نیچے لاہور آ کر میڈیکل کالج میں پڑھنا اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کے خواب دیکھنا اور بات تھی۔ تب اس کے لیے کوئی مالی مسائل نہیں تھے، اور ہاشم مبین کے پاس اتنی دولت اور اثر و رسوخ تھا کہ صرف ہاشم مبین احمد کا نام کا حوالہ کسی بھی شخص کو اس سے بات کرتے ہوئے مروب اور محتاط کر دینے کے لیے کافی تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد اسے جس ماحول کے سامنے کا خدشہ تھا، اس ماحول کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑا تھا۔ پہلے سالار اسے بخیریت لاہور چھوڑ گیا تھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر سبطہ علی تک رسائی، جس کے بعد اسے اپنے چھوٹے بڑے کسی کام کے لیے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ڈاکومنٹس میں نام کی تبدیلی، ملتان میں ایڈمیشن، ہاسٹل میں رہائش کا انتظام، اس کے تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری، وہ اس ایک نعمت کے لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ کم از کم اسے کسی برے ماحول میں بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے نہیں پڑے تھے۔ وہ ملتان چلی آئی۔ یہ اس کے لیے زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک مشکل اور تکلیف دہ دور۔ وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی، اور وہ عجیب زندگی تھی۔ بعض دفعہ اسے اسلام آباد میں اپنا گھر اور خاندان کے لوگ اتنی شدت سے یاد آتے کہ اس کا دل چاہتا کہ وہ بھاگ کر ان کے پاس چلی جائے۔ بعض دفعہ وہ بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا کہ وہ جلال النصر سے رابطہ کرے۔ وہ اسے بے تحاشا یاد آتا۔ وہ بی ایس سی کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ بی ایس سی کرنے والی لڑکیاں وہی تھیں جو ایف ایس سی میں میرٹ لسٹ پر نہیں آ سکی تھیں، اور اب وہ بی ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کی خواہش مند تھیں۔ میڈیکل کالج، ڈاکٹر، اس کے لیے بہت عرصے تک یہ دونوں الفاظ نشتر بنے رہے۔ کئی بار وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر حیران ہوتی رہی۔ کئی بار وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر حیران ہوتی رہتی۔ آخر وہاں کیا تھا جو ہر چیز کو مٹی کی ریت بنا رہا تھا؟ کئی بار اسے جویریہ سے کی جانے والی باتیں یاد آتیں۔ میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکی تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ حیران تھی، وہ مری تو نہیں تھی، اس طرح زندہ تھی۔ پاکستان کی سب سے مشہور آئی اسپیشلسٹ۔ سب کچھ ایک خواب ہی رہا تھا۔ جو ہر چیز اس کے پاس تھی وہ ہر چیز اس سے دور تھی۔ اس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کے پاس گھر والے نہیں تھے، اس کے پاس اسجد نہیں تھا، میڈیکل کی تعلیم نہیں تھی، جلال بھی نہیں تھا۔ وہ زندگی کی ان آسائشوں سے ایک ہی جھٹکے میں محروم ہو گئی تھی جن کی وہ عادی تھی، اور اس کے باوجود وہ زندہ تھی۔ امامہ کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بہادر تھی یا کبھی ہو سکتی تھی، مگر وہ ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی، یوں جیسے اسے صبر آ رہا تھا۔ اللہ کے بعد شاید زمین پر یہ ڈاکٹر سبطہ علی تھے جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تھی۔ مہینے میں ایک بار ویکینڈ پر وہ ان کے پاس لاہور آتی۔ وہ وقتاً فوقتاً اسے ہاسٹل فون کرتے رہتے، اسے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے۔ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ان کے نزدیک ان کے ایک گھر کا فرد بن چکی تھی۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا، وہ کئی بار سوچتی۔ ملتان میں اپنے قیام کے دوران بھی اس نے سالار کو کبھی اپنے ذہن سے فراموش نہیں کیا تھا۔ تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کرنے کے بعد وہ ایک بار اس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، اور اگر وہ پھر اسے طلاق دینے سے انکار کر دیتا تو وہ بالآخر ڈاکٹر سبطہ علی کو اس تمام معاملے کے بارے میں بتا دینا چاہتی تھی۔ اور سالار سے رابطہ اس نے بی ایس سی کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد لاہور آنے سے پہلے کیا۔ اس کے پاس موجود سالار کے موبائل کا استعمال وہ بہت پہلے ترک کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ 2 سال کے عرصے میں سالار دوبارہ اسی موبائل کا استعمال کرنا شروع کر چکا ہے، یا پھر اس نئے نمبر کو استعمال کر رہا تھا جو اس نے اپنا موبائل دینے کے بعد دیا تھا۔ ایک پی سی او سے اس نے سب سے پہلے اس کا نیا نمبر ڈائل کیا،
وہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے پاس موجود موبائل کے نمبر کو ڈائل کیا، وہ نمبر بھی کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب وہ کوئی اور نمبر لیے ہوئے تھا اور وہ نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے بالآخر گھر کا نمبر ڈائل کیا، کچھ دیر تک بیل ہوتی رہی، پھر فون اٹھا لیا۔ ہیلو، کسی عورت نے دوسری طرف سے کہا۔ ہیلو، میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، امامہ نے کہا۔ سالار صاحب سے؟ آپ کون بول رہی ہیں؟ امامہ کو اچانک محسوس ہوا جیسے اس عورت کے لہجے میں یکدم تجسس پیدا ہوا تھا۔ امامہ کو پتہ نہیں کیوں اس کی آواز شناسا سی لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اچانک اس عورت نے بڑے پرجوش آواز میں کہا، امامہ بی بی، آپ امامہ بی بی ہیں؟ ایک کرنٹ کھا کر امامہ نے بے اختیار کریڈل دبا دیا۔ وہ کون تھی جس نے صرف آواز سے پہچان لیا تھا، اتنے سالوں بعد بھی؟ اور اتنی جلدی، وہ بھی سالار سکندر کے گھر پر؟ کچھ دیر اس کے ہاتھ کانپتے رہے۔ وہ پی سی او کے اندر والے کیبن میں تھی اور کچھ دیر ریسیور اسی طرح ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ جو بھی ہو، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اسلام آباد سے اتنی دور ہوں کہ یہاں مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، مجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے سوچا اور پی سی او کے مالک کو ایک بار پھر کال ملانے کے لیے کہا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر اس بار فون اٹھا لیا گیا تھا، مگر اس بار بولنے والا کوئی مرد تھا، وہ سالار نہیں تھا۔ وہ یہ آواز سنتے ہی جان گئی تھی، میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ امامہ ہاشم ہیں؟ مرد نے کھردری آواز میں کہا۔ اس بار امامہ کو کوئی شوق نہیں لگا۔ جی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ ان سے میری بات کروا دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا۔ کیوں؟ سالار زندہ نہیں ہے۔ کیا؟ بے اختیار امامہ کے حلق سے نکلا۔ وہ مر گیا؟ ہاں۔ کب؟ اس بار مرد خاموش رہا۔ آپ سے آخری بار ان کا رابطہ کب ہوا؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس آدمی نے کہا، چند سال پہلے، 2.5 سال پہلے، 1 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ؟ امامہ نے کچھ بھی اور سننے سے پہلے فون بند کر دیا۔ کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ آزاد ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک انسان کے طور پر اسے اس کی موت پر افسوس ہونا چاہیے تھا، مگر اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر اس نے اس طرح سے اسے طلاق دینے سے انکار نہ کیا ہوتا تو یقیناً اس کے لیے دکھ محسوس کرتی، مگر اس وقت 2.5 سال کے بعد اسے بے اختیار سکون اور خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تلوار جو اس کے سر لٹکی ہوئی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ اسے اب ڈاکٹر سبت علی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ صحیح معنوں میں آزاد ہو چکی تھی۔ وہ اس کا ہاسٹل میں آخری دن تھا اور اس رات اس نے سالار سکندر کے لیے بخشش کی دعا کی۔ وہ اس کی موت پر اسے معاف کر چکی تھی اور اس کی موت پر بے پناہ خوش تھی۔ اس سے فون پر بات کرنے والی وہی ملازمہ تھی جو سالار کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں بھی کام کرتی رہی تھی۔ اس نے امامہ کی آواز کو پہچان لیا تھا۔ امامہ کے فون بند کرتے ہی وہ کچھ اضطراب اور جوش و خروش کے عالم میں سکندر عثمان کے پاس پہنچ گئی۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس دن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کا فون آیا تھا، وہ سالار صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی، تو تم بات کروا دیتی؟ سکندر عثمان قدر لاپرواہی سے بولی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ سالار بھی ان دنوں پاکستان آیا ہوا تھا، وہ گھر پر موجود تھا۔ ملازمہ کچھ ہچکچائی۔ صاحب جی، وہ امامہ بی بی تھی۔ سکندر صاحب کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بجا۔ وہ یکدم حواس باختہ نظر آنے لگے۔ امامہ ہاشم کی بیٹی؟ ملازمہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ تو کیا سالار ہر ایک کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ وہ ابھی تک امامہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ جانتا ہے وہ کہاں ہے، تو پھر یقیناً وہ اس سے ملتا بھی رہا ہوگا۔ اس نے بے اختیار سوچا۔ اس نے تمہیں خود اپنا نام بتایا؟ انہوں نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے ان کی آواز پہچان لی، اور جب میں نے ان کا نام لیا انہوں نے فون بند کر دیا۔ ملازمہ نے سکندر عثمان کو بتایا۔ مگر مجھے یقین ہے وہ انہی کی آواز تھی، مجھے کم از کم اس بارے میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ سکندر عثمان کچھ کہتے، انہوں نے فون کی گھنٹی سنی
مگر اس بار ڈرائنگ روم میں موجود ایکسٹینشن کی طرف پڑ گئے اور انہوں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف موجود لڑکی ایک بار پھر سالار سکندر کا پوچھ رہی تھی۔ ان کے استفسار پر اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ امامہ ہاشمی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کیوں، مگر بے اختیار ان کے دل میں آیا کہ وہ سالار کے مرنے کی خبر دے دیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی ان کے گھر فون نہ کرے۔ انہیں اس سے بات کر کے یہ اندازہ تو ہو ہی چکا تھا وہ بہت عرصے سے سالار کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکی ہے، اور اس کے پاس اس کے بیان کی صداقت کو پرکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ دوبارہ رابطہ نہ کرتی تو ان کی جان اس سے ہمیشہ چھوٹ سکتی تھی۔ وہ ابھی تک اس ایک سال کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکے تھے جب امامہ کی گمشدگی کے فوراً بعد سالار پر شبہ ہونے کی وجہ سے ہاشم مبین نے ان کے لیے ہر قسم کی پریشانی کھڑی کر دی تھی۔ بہت سے سرکاری دفاتر جہاں پہلے ان کی فرم کی فائلز بہت آسانی سے نکل جاتی تھیں، مہینوں پھنسی رہیں۔ ان کے گرد اور ان کے گھر دھمکی آویز خط اور کالز آتے رہے۔ کئی لوگوں نے بلا واسطہ طور پر ان پر دباؤ ڈالا کہ ہاشم مبین احمد کی بیٹی کی واپسی کے لیے ان کی مدد کریں۔ ایک لمبے عرصے تک سالار کی نگرانی کی گئی اور نگرانی کا یہ سلسلہ صرف پاکستان ہی نہیں باہر بھی جاری رہا، مگر جب کسی بھی طرح امامہ سے اس کے رابطے کا کوئی ثبوت یا سراغ نہیں ملا تو رفتہ رفتہ یہ تمام سرگرمیاں ختم ہو گئیں۔ سکندر عثمان کی بے پناہ کوشش کے باوجود بھی ہاشم مبین کے ساتھ ان کے تعلقات بحال نہیں ہوئے، مگر ان کی طرف سے عدم تحفظ کا اندیشہ ختم ہو گیا تھا۔ اب 2.5 سال بعد وہ لڑکی ایک بار پھر سالار سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی صورت بھی دوبارہ ان حالات کا سامنا نہ خود کرنا چاہتے تھے، نہ ہی سالار کو کرنے دینا چاہتے تھے۔ اگر وہ خود ہاشم مبین احمد کی ٹکر کے آدمی نہ ہوتے تو اب تک اس سے زیادہ نقصان اٹھا چکے ہوتے جتنا نقصان انہوں نے اس 1 سال اور خاص طور پر شروع کے چند ماہ میں اٹھایا تھا۔ وہ امامہ کو اس طلاق نامے کی ایک کاپی بھجوانا چاہتے تھے جو سالار کی طرف سے انہوں نے تیار کیا تھا، اور انہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ جائز تھا یا نہیں۔ وہ صرف امامہ کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ سالار یا اس کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے نہ ہی ہوگا۔ اگر کچھ تھا بھی تو وہ سالار کی موت اور اس سے پہلے کے تحریر شدہ اس طلاق نامے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ مگر یہ ایک اور اتفاق تھا کہ امامہ نے ان کی بات مکمل طور پر سنے بغیر فون بند کر دیا۔ انہوں نے فون کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ملتان کے PCO کا ثابت ہوا۔ سالار 1 ہفتے بعد واپس امریکہ جانے والا تھا۔ انہوں نے اس 1 ہفتے اس کی مکمل طور پر نگرانی کروائی۔ وہ ملازموں کو ہدایت دے چکے تھے کسی کا بھی فون آئے وہ کسی بھی صورت سالار سے بات نہ کروائیں، چاہے فون کسی مرد کا ہو یا عورت کا، جب تک وہ خود نہ جان لیں کہ فون کرنے والا کون تھا۔ ملازمہ کو بھی وہ سختی سے منع کر چکے تھے کہ وہ سالار کو امامہ کی اس کال کے بارے میں نہ بتائے۔ 1 ہفتے بعد جب سالار واپس امریکہ چلا گیا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سر پر آئی ہوئی آفت ایک بار پھر ٹل گئی تھی۔ سالار کی واپسی کے چند ہفتے بعد انہیں ایک لفافہ موصول ہوا۔ امامہ نے لاہور پہنچنے کے بعد وہ موبائل بیچ دیا تھا، وہ اسے واپس نہیں بھجوا سکتی تھی، اور سالار کی وفات کے بعد یہ امکان نہیں تھا کہ کبھی اس کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی صورت میں وہ اسے وہ موبائل واپس دے سکے گی۔ اس نے موبائل بیچنے سے ملنے والی رقم کے ساتھ اپنے پاس موجود کچھ اور رقم شامل کی۔ وہ اندازاً ان کالز کے بل کی رقم تھی جو 2.5-3 سال پہلے سالار نے ادا کیے ہوں گے، اور چند دوسرے اخراجات جو اپنے گھر قید کے دوران اور وہاں سے لاہور فرار ہونے کے دوران سالار نے اس پر کیے تھے۔ اس کے ساتھ سکندر عثمان کے نام ایک مختصر نوٹ بھجوایا۔ ٹریولز چیک اس کے سر پر موجود اس آدمی کا قرض بھی اتر گیا تھا۔ اس رقم اور اس کے ساتھ ملنے والے نوٹ سے سکندر عثمان کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ دوبارہ اسے رابطہ نہیں کرے گی، اور یہ بھی کہ اس نے واقعی ان کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ ملتان سے BSc کرنے کے بعد وہ لاہور چلی آئی تھی۔ اسے گھر چھوڑے 3 سال ہونے والے تھے۔ اس کا خیال تھا اب کم از کم اسے تلاش نہیں کیا جائے گا جس طرح پہلے کیا جاتا رہا تھا۔ اب اگر کیا بھی گیا تو صرف میڈیکل کالج پر نظر رکھی جائے گی۔ اس کا یہ اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ اس نے پنجاب یونیورسٹی میں کیمسٹری میں MSc کے لیے ایڈمیشن لیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ بے حد محتاط تھی۔ یہ لاہور تھا،
یہاں کسی وقت کوئی بھی اسے پہچان سکتا تھا، مگر ملتان میں وہ صرف چادر اوڑھ کر کالج جاتی تھی۔ لاہور میں اس نے نقاب لگانا شروع کر دیا۔ لاہور میں دوبارہ واپسی کے بعد وہ ڈاکٹر سبط علی کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی، وہ سیدہ اماں کے پاس رہنے لگی تھی۔ سیدہ اماں سے اس کی پہلی ملاقات ڈاکٹر سبط علی نے ملتان جانے سے پہلے لاہور میں کروائی تھی۔ سیدہ اماں کے بہت سے عزیز و اقارب ملتان میں رہتے تھے۔ ڈاکٹر سبط علی امامہ کو ان سے آگاہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ملتان میں قیام کے دوران کسی بھی ضرورت یا ایمرجنسی میں وہ ان کی مدد لے سکے۔ سیدہ اماں ایک 65-70 سالہ بے حد باتونی اور ایکٹیو عورت تھی۔ وہ لاہور کے اندر شہر میں ایک پرانی حویلی میں تنہا رہتی تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ 2 بیٹے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں مقیم تھے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود سیدہ اماں باہر جانے پر تیار نہ تھیں۔ ان کے دونوں بیٹے باری باری ہر سال پاکستان آیا کرتے اور کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ ڈاکٹر سبط علی سے ان کی قرابت داری تھی، وہ ان کے کزن ہوتے تھے۔ ڈاکٹر سبط علی نے امامہ کے بارے میں پہلے ہی سیدہ اماں کو بتا دیا تھا، اس لیے جب وہ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو وہ بڑی گرم جوشی سے اس سے ملی تھی۔ انہوں نے ملتان میں موجود تقریباً اپنے ہر رشتہ دار کے بارے میں تفصیلات اس کی گوش گزار کر دی تھی۔ پھر شاید اس سب کو ناکافی جانتے ہوئے انہوں نے خود ساتھ چل کر اسے ہاسٹل چھوڑانے کی آفر کی، جسے ڈاکٹر سبط علی نے نرمی سے رد کر دیا تھا۔ نہیں آپا، آپ کو زحمت ہوگی۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود نہیں مانے تھے۔ بہتر تو یہ ہے بھائی صاحب کہ آپ اسے میرے بھائیوں میں سے کسی کے گھر ٹھہرا دیں، بچی کو گھر جیسا آرام اور ماحول ملے گا۔ انہیں اچانک ہاسٹل پر اعتراض ہونے لگا۔ پھر انہوں نے ہاسٹل کی زندگی کے کئی مسائل کے بارے میں روشنی ڈالی تھی، مگر ڈاکٹر سبط علی اور خود وہ بھی کسی کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاسٹل بہترین آپشن تھا۔ سیدہ اماں سے اس کی دوسری ملاقات ملتان جانے کے چند ماہ بعد اس وقت ہوئی جب ایک دن اچانک اسے کسی خاتون ملاقاتی کی اطلاع ہاسٹل میں دی گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہاں اس طرح اچانک ان سے ملنے کون آ سکتا تھا، اور وہ بھی ایک خاتون؟ مگر سیدہ اماں کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی تھی۔ وہ اس سے اسی گرم جوشی سے ملی تھی جس طرح لاہور میں ملی تھی۔ وہ تقریباً 2 ہفتے ملتان میں رہی تھیں اور ان 2 ہفتوں میں کئی بار اس سے ملنے آئی۔ ایک بار وہ ان کے ہاسٹل سے ان کے بھائی کے گھر بھی گئی۔ پھر یہ جیسے ایک معمول بن گیا۔ وہ چند ماہ ملتان آتی، اپنے قیام کے دوران باقاعدگی سے اس کے پاس رہتی۔ وہ خود جب مہینے میں ایک بار لاہور آتی تو ان سے ملنے کے لیے بھی جاتی۔ کئی بار جب اس کی چھٹیاں زیادہ ہوتی تو وہ اسے وہاں ٹھہرنے کے لیے اصرار کرتی۔ وہ کئی بار وہاں رہی تھی۔ سرخ اینٹوں کا بنا ہوا وہ پرانا گھر اسے اچھا لگتا تھا، یا پھر یہ تنہائی کا وہ احساس تھا جو وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ اس طرح وہ بھی تنہا تھی، اگرچہ ان کی یہ تنہائی ان کے ہمہ وقت میل جول کی وجہ سے کم ہو جاتی تھی، مگر اس کے باوجود امامہ ان کے احساسات کو بنا کوشش کیے سمجھ سکتی تھیں۔ لاہور واپس شفٹ ہونے سے بہت عرصہ پہلے انہوں نے امامہ سے یہ جان لینے کے بعد کہ وہ MSc لاہور سے کرنا چاہ رہی ہے، اسے ساتھ رکھنے کے لیے اصرار شروع کر دیا۔ اسی عرصے کے دوران ڈاکٹر سبط علی کی سب سے بڑی بیٹی ان کے پاس بچوں سمیت کچھ عرصے کے لیے رہنے چلی آئی۔ اس کے شوہر PhD کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ وہ ڈاکٹر سبط علی کے بھتیجے تھے۔ جانے سے پہلے وہ اپنی فیملی کو ان کے ہاں ٹھہرا گئے تھے۔ ڈاکٹر سبط علی کے گھر میں جگہ کی کمی نہیں تھی، مگر امامہ اب ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر سبط علی کے احسانات کا بوجھ پہلے ہی اسے زیر بار کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد اس کے جاب کرنے پر بھی وہ اسے کہیں اور رہنے نہ دیتے۔ لیکن اگر وہ اس سے پہلے ہی علیحدہ رہائش اختیار رکھتی تو اس کے لیے ان سے اپنی بات منوانا آسان ہوتا۔ سیدہ اماں کا گھر اسے اپنی رہائش کے لیے بہت مناسب لگا تھا۔ وہ جاب شروع کرنے پر انہیں مجبور کر کے کرائے کی مد میں کچھ نہ کچھ لینے پر مجبور کر سکتی تھی، مگر ڈاکٹر سبط علی شاید یہ سب کبھی گوارا نہ کرتے۔ ڈاکٹر سبط علی کے لیے اس کا فیصلہ ایک شوق کی طرح تھا۔ کیوں آمنہ، میرے گھر پر کیوں نہیں رہ سکتی آپ؟ انہوں نے بہت ناراضی سے اس سے کہا۔
سیدہ آپا کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہیں؟ وہ بہت اصرار کر رہی ہیں، میں انہیں سمجھا دوں گا۔ نہیں، میں خود بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں ان کے ساتھ رہوں گی تو ان کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، آپ ان کے پاس جا سکتی ہیں مگر ساتھ رہنے کے لیے نہیں۔ پلیز آپ مجھے وہاں رہنے کی اجازت دیں، میں وہاں زیادہ خوش رہوں گی۔ میں اب آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر سبط علی نے حیرانی سے دیکھا۔ پیروں پر کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں آپ پر بہت لمبے عرصے تک بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ پہلے ہی میں بہت سالوں سے آپ پر انحصار کر رہی ہوں، مگر میں ساری زندگی تو آپ پر بوجھ بن کر نہیں گزار سکتی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اسے لگا اس کے آخری جملے نے ڈاکٹر سبط علی کو تکلیف دی۔ اسے پچھتاوا ہوا۔ میں نے کبھی بھی آپ کو بوجھ نہیں سمجھا آمنہ، کبھی بھی نہیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اور میرے لیے آپ ایک بیٹی کی طرح ہیں۔ پھر یہ بات مجھے بہت دکھ ہوا ہے، میں جانتی ہوں ابو، مگر میں اپنی فیلنگز کی بات کر رہی ہوں۔ دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہونا بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں سیدہ اماں کے ساتھ رہ کر زیادہ پرسکون رہوں گی۔ میں انہیں پے کروں گی۔ آپ کو میں پے کرنا چاہوں تو بھی نہ کر سکوں گی۔ شاید مجھے 10 زندگیاں بھی ملیں تو میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی، مگر اب بس، اب اور نہیں۔ میں نے زندگی کو گزارنے کے سارے طریقے بھی سیکھنے ہیں، مجھے سیکھنے دیں۔ ڈاکٹر سبط علی نے اس کے بعد اسے دوبارہ اپنے گھر میں رہنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے بھی ان کے احسان مند تھی۔ سیدہ اماں کے ساتھ رہنے کا تجربہ ان کے لیے ہاسٹل میں یا ڈاکٹر سبط علی کے یہاں رہنے سے بالکل مختلف تھا۔ ان کے پاس ایک عجیب سی آزادی اور خوشی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بالکل اکیلی رہتی تھیں، صرف ایک ملازمہ تھی جو دن کے وقت گھر کے کام کر دیا کرتی تھی اور شام کو واپس چلی جایا کرتی تھی۔ وہ بے حد سوشل لائف گزارتی تھیں۔ محلے میں ان کا بہت آنا جانا تھا۔ وہ نہ صرف محلے میں بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی، ان کے گھر بھی اکثر کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا۔ انہوں نے محلے میں ہر ایک سے امامہ کا تعارف اپنی بھانجی کہہ کر کروایا تھا، اور چند سالوں کے بعد یہ تعارف بھانجی سے بیٹی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اگرچہ محلے والے پچھلے تعارف سے واقف تھے، مگر اب کسی نئے ملنے والے سے جب امامہ کو بیٹی کی حیثیت سے متعارف کرواتی تو کسی کو کوئی تجسس نہیں ہوتا تھا۔ لوگ سیدہ اماں کی عادت سے واقف تھے، وہ کتنا محبت بھرا دل رکھتی تھیں۔ ان کے بیٹے بھی امامہ سے واقف تھے، مگر وہ باقاعدگی سے فون پر سیدہ اماں سے بات کرتے ہوئے اس کا حال و احوال بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ ان کی بیوی اور بچے بھی اس سے بات چیت کرتے رہتے تھے۔ ان کے بیٹے ہر سال پاکستان آیا کرتے، اور ان کے قیام کے دوران بھی امامہ کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا جیسے وہ ان کی فیملی کا حصہ نہیں تھی۔ بعض دفعہ اسے یوں لگتا جیسے وہ واقعی سیدہ اماں کی بیٹی اور ان کے بیٹوں کی بہن تھی۔ ان دونوں کے بچے اسے پھپھو کہا کرتے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی سے MSc کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر سبط علی کے توسط سے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب شروع کر دی۔ اس کی جاب بہت اچھی تھی، اور پہلی بار اس نے مالی طور پر خود مختاری حاصل کر لی تھی۔ یہ ویسی زندگی نہیں تھی جیسی وہ اپنے والدین کے گھر میں گزارتی تھی، نہ ہی ویسی تھی جیسی زندگی کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر ویسی بھی نہیں تھی جن خدشات کا وہ گھر سے نکلتے وقت شکار تھی۔ وہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ سکتی تھی، مگر اس کے لیے زندگی معجزات کا دوسرا نام تھی۔ سالار سکندر جیسے لڑکے سے اس طرح کی مدد، ڈاکٹر سبط علی تک رسائی، سیدہ اماں جیسے خاندان سے ملنا، تعلیم کا مکمل کرنا، اور پھر وہ جاب۔ صرف جلال النصر تھا جس کا خیال ہمیشہ اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ شاید اسے مل جاتا تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ 8 سالوں نے اس میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کرتی تھیں۔ گھر سے نکلتے وقت وہ جانتی تھی کہ اب دنیا میں اس کے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے کسی سے کوئی توقعات وابستہ کرنی تھی، نہ ہی ان کے پورا ہونے پر تکلیف محسوس کرنی تھی۔ اس کا رونا دھونا بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا تھا۔ 20 سال کی عمر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوفزدہ اور پریشان ہونے والی امامہ ہاشم آہستہ آہستہ اپنا وجود کھوتی گئی تھی۔ نئی نمودار ہونے والی امامہ زیادہ پر اعتماد اور مضبوط اعصاب رکھتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ محتاط بھی ہو گئی تھی، ہر چیز کے بارے میں، اپنی گفتگو کے بارے میں، اپنے طور و اطوار کے بارے میں۔
ڈاکٹر سبط علی اور سیدہ اماں دونوں کے خاندانوں نے اسے بہت محبت اور اپنائیت دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جو انہیں قابل اعتراض یا ناگوار لگے۔ ہاشم مبین کے گھر میں اسے یہ ساری احتیاطیں نہیں کرنی پڑتی تھیں، مگر وہاں سے نکل کر اسے یہ سب کچھ سیکھنا پڑا تھا۔ سیدہ اماں کی گمشدگی کے دوران وہ آفس میں تھی۔ 4 بجے کے قریب جب وہ گھر آئی تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس تالے کی دوسری چابی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی سیدہ اماں کئی بار ادھر ادھر چلی جایا کرتی تھی۔ اسے تشویش نہیں ہوئی تھی، لیکن جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو وہ پہلی بار فکر مند ہوئی، کیونکہ وہ شام کو بتائے بغیر کبھی یوں غائب نہیں ہوئی تھی۔ ساتھ والوں کے ہاں پتہ کرنے پر اسے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا انہیں بلال کے گھر صبح چھوڑ آیا تھا۔ سیدہ اماں پہلے بھی اکثر وہاں آتی جاتی رہتی تھیں، اس لیے امامہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے وہاں فون کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ دوپہر کو وہاں سے جا چکی تھی، اور تب پہلی بار اسے صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی۔ اس نے باری باری ہر اس جگہ پتہ کیا جہاں وہ جا سکتی تھی، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی، اور تب اس نے ڈاکٹر سبط علی کو اطلاع دی۔ اس کی حالت تب تک بے حد خراب ہو چکی تھی۔ سیدہ اماں کا میل جول اپنے محلے تک ہی تھا۔ وہ اندرون شہر کے علاوہ کسی جگہ کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔ انہیں کسی دوسری جگہ جانا ہوتا تو وہ ہمسایوں کے کسی لڑکے کے ساتھ جاتی یا پھر امامہ کے ساتھ، اور یہی بات امامہ کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوسری طرف سالار اندرون شہر کے سوا تمام پوش علاقوں سے واقف تھا۔ اگر اسے اندرون شہر کے بارے میں تھوڑی بہت ہی معلومات ہوتی تب بھی وہ سیدہ اماں کے ادھورے پتے کے باوجود کسی نہ کسی طرح ان کے گھر پہنچ جاتا۔ ڈاکٹر سبط علی نے رات گئے اسے سیدہ اماں کی خیریت سے اپنے کسی جاننے والے کے پاس ہونے کی اطلاع دی، اور امامہ کی جیسے جان میں جان آئی۔ مزید 1 گھنٹے بعد دروازے کی بیل بجی تھی۔ اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے کی اوٹ سے اس نے سیدہ اماں کے پیچھے کھڑے ایک خوش شکل آدمی کو دیکھا، جس نے دروازہ کھلنے پر اسے سلام کیا اور پھر سیدہ اماں کو خدا حافظ کہتے ہوئے مڑ گیا اور اس دوسرے دراز قامت شخص کے پیچھے چلنے لگا جس کی امامہ کی طرف پشت تھی۔ امامہ نے اس پر غور نہیں کیا، وہ تو بے اختیار سیدہ اماں سے لپٹ گئی تھی۔ سیدہ اماں اگلے کئی دن اس کے سامنے ان دونوں کا نام لیتی رہی، سالار اور فرقان۔ امامہ کو پھر بھی شبہ نہیں ہوا کہ وہ سالار سکندر بھی ہو سکتا تھا۔ مردہ لوگ زندہ نہیں ہو سکتے تھے، اور اسے اگر اس کی موت کا یقین نہ بھی ہوتا تب بھی سالار سکندر جیسا شخص نہ تو ڈاکٹر سبط علی کا شناسہ ہو سکتا تھا اور نہ ہی اس میں اس کی طرح اچھائیاں ہو سکتی تھیں جن کا ذکر سیدہ اماں وقتاً فوقتاً کرتی رہتی تھیں۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس نے جس شخص کو اس رات سیدہ اماں کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑے دیکھا تھا، اس شخص سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ فرقان اپنی بیوی کے ساتھ ان کے ہاں آیا تھا۔ اسے وہ اور اس کی بیوی دونوں اچھے لگے تھے۔ پھر وہ چند ایک بار اور ان کے گھر آئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی شناسائی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے جاب کرتے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ کچھ وقت شاید اسی طرح گزر جاتا اگر وہ اتفاقاً اس روز ایک سڑک سے نہ گزرتی جہاں جلال کے بنائے ہوئے ہاسپٹل کے باہر اس کا نام آویزہ تھا۔ جلال النصر کا نام اس کے قدم روک دینے کے لیے کافی تھا، مگر کچھ دیر تک ہاسپٹل کے باہر اس کا نام دیکھتے رہنے کے بعد اس نے طے کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس سڑک پر کبھی نہیں آئے گی۔